السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ کے لیے عمران احمر کا نام تجویز کر دیا۔ سرائے کے مطابق گورنر سندھ وزیر اعلیٰ سے عمران احمر کے نام پر مشاورت کریں گے۔ دونوں کے مکمل اتفاق کے بعد ہی نیا آئی جی سندھ تعینات ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سے آئی جی سندھ کلیم امام کی ملاقات۔ آئی جی سندھ نے وزیر اعظم کو اپنی تحفظات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق کلیم امام کو امجد جاوید سلیمی کی جگہ تعینات کیا جائے گا۔ امجد جاوید سلیمی 31 جنوری کو ریٹائر ہوں گے۔ سندھ حکومت کا آئی جی کے نام پر گورنر سے مشاورت سے انکار، وفاق کو مزید نام بھی نہ بھیجنے کا فیصلہ۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں وفاق نے نئے آئی جی کے نام کی منظوری مؤخر کرنے سے باقاعدہ آگاہ نہیں کیا۔ امید ہے 27 جنوری کی حتمی مشاورت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ میرے کپتان، آپ کا وعدہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان۔ سندھ حکومت کو بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا جمہوری حکومت کی طرح ڈیل کریں۔ کیا شاہ فرمان اور چودھری سرور سے آئی جی تبادلے پر مشاورت کی گئی تھی؟ سعید غنی بولے آئی جی کے نام پر گورنر سے مشاورت غیر قانونی ہے۔ وفاقی کابینہ وزیر اعظم کو شرمندہ کر رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی خادم حسین اور ایس پی شکارپور ڈاکٹر رضوان کے تبادلوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت کے مطابق سندھ حکومت آئی جی کی مشاورت کے بغیر افسران کے تبادلے نہیں کر سکتی۔ چین میں مقیم 4 پاکستانی طلباء کرونا وائرس کی تصدیق۔ معاون خصوصی برائے صحت ظفر مرزا کہتے ہیں چاروں طالب علموں کی صحت بہتر ہو رہی ہے، امید ہے وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اہل خانہ کو یقین دلاتے ہیں متاثرہ طلباء کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھیں گے۔ ووہان میں 500 پاکستانی طالب علم موجود ہیں۔ سفارت خانہ تمام پاکستانیوں سے رابطے میں ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ کرونا وائرس کے باعث بدین کے 30 سے زائد طلباء چین میں پھنس گئے۔ ووہان شہر میں پھنسی طالبات کیف کی اب تک سے گفتگو، کہا کہ یونیورسٹی ہاسٹل میں محصور ہے، حلال خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے، سفر بھی نہیں کر سکتے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، حکومت پاکستان مدد کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چین میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے درخواست دائر۔ وزیر اعظم کا M9 موٹر وے پر ایکسل لوڈ پر عمل درآمد روکنے کا حکم کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکسل لوڈ قانون کی معطلی غیر قانونی قرار دے دی۔ نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس 2000 پر مکمل عمل درآمد کا حکم۔ وزارت مواصلات کا ایکسل لوڈ قانون پر عمل درآمد ملتوی کرنے کا بھی حکم کالعدم۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ایکسل لوڈ قانون کو معطل کرنے سے ہائی ویز اور موٹر ویز کو نقصان ہوگا۔ نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پر ایکسل لوڈ لمٹ سے زائد گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے FBI حکام کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ تعاون کی ہدایت کر دی۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت۔ پاکستان بار کونسل کے وکیل سلمان اکرم نے دلائل میں کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ خود FBI گئی۔ FBI حکام نے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ FBI گئی ہیں تو مقدمے کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ باجوڑ میں محمود کے علاقے بدان میں باز محمد کے کمرے کی چھت گر گئی، 7 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان شام کمال کی ملاقات۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور صوبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ نیب کی وجہ سے گندم کی قلت اور آٹے کا بحران سامنے آ رہا ہے۔ نیب والے اگر ٹھیک کام کرتے تو یہ نوبت نہ آتی۔
چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا ڈائریکٹر نیب سکھر پر اظہار برہمی، گھوٹکی کی 25 فلور مل سے گندم کی چوری سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، پلی بارگیننگ کرنے والے فلور مل سے منافع کیوں نہیں آیا؟ نیب کے افسران ہی اپنے اعلیٰ افسران کو گمراہ کرتے ہیں۔ عدالت نے نیب سے تحقیقات سے متعلق پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی کا اجلاس، گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کی منظوری، آئندہ اجلاس تک موخر۔ گیس بل قیمت میں پاکستان اسٹیل ملز کے لیے 35 کروڑ روپے کی منظوری، وزارت خزانہ کے لیے 8 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ ای گورننس منصوبے کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری۔ شہباز شریف سارا خرچہ اپنی جیب سے کیا کرتے تھے۔ حکومت آٹا، بجلی اور مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام تراشی کر رہی ہے۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری کا مراد سعید کے الزامات پر رد عمل، کہا عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر سے گالا پروپیگنڈا کیا گیا۔ بنی گالا کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے کیا جا رہا ہے، انہیں 55 روپے والے ہیلی کاپٹر کا جواب دینا پڑے گا۔ عمران صاحب 16 ماہ میں ہر شعبہ تباہ کر دیا اور کہتے ہیں کہ کابینہ میں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا بیان، کہا کہ 16 ماہ میں ترقی کرتے ہوئے خوشحال ملک کو تباہ کر دیا اور کہتے ہیں کہ وزراء گمراہ کر رہے ہیں۔ عمران صاحب آٹے چینی کے ذمہ داروں کا پتہ چلنے کے باوجود آپ نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ کے گھر کا خرچ بند ہو جائے گا۔ پورا پاکستان جانتا ہے کہ آٹا چینی کے بحران کے ذمہ دار خسرو بختیار اور جہانگیر ترین ہیں۔ نورا لیگ میدان سے بھاگ چکی ہے۔ یہ لندن کی سڑکوں پر وہ بھلے چنگے تقریریں کرتے ہیں لیکن عدالتوں کے سامنے اور کاغذات میں بیمار ہے۔ معاون خصوصی فردوس آشوقوان کی لیگی قیادت پر تنقید، کہا یہ پارلیمان سے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن قوم کی خدمت کے لیے دستیاب نہیں۔ ایسے بیمار قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ قوم کو لوٹ کر بھی مظلومیت کی دہائی دینے والے حساب سے نہیں بچ سکتے۔ صوابی کے علاقے میر علی میں پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایک لیڈی ہیلتھ ورکر جہاں بہا کے ایک زخمی، لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سندھ میں ایک اور پولیو کیس کی تصدیق، رتو ڈیرو میں 3.5 سال کی بچی پولیو وائرس کا شکار۔ سندھ میں متاثرہ بچوں کی تعداد 28 ہو گئی، ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 140 ہو گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں آوارہ کتوں کے بہتات اور ویکسین کی عدم فراہمی سے متعلق کیس کی سماعت، سرگزیدگی سے جاں بحق حسنین کے علاج کی تفصیلی رپورٹ طلب، سیکرٹری صحت کو 3 دن میں انکوائری کمیٹی بنانے کا حکم، عدالت ہیلپ لائن سے متعلق آگاہی مہم نہ چلانے پر ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات پر برہم، کہا یہ تو سیدھا توہین عدالت کا معاملہ ہے، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، مفاد عامہ کے کاموں میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کو کتا کاٹ لے تو پتہ چلے گا کیا تکلیف ہوتی ہے۔ دوہری شہریت چھپانے پر نااہلی کی درخواست پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل وافدہ کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو منصوبے کی تزئین و آرائش میں کرپشن کا الزام، لیگی رہنما احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کی عبوری ضمانت منظور، نیب کو 10 فروری تک مصطفیٰ کمال کو گرفتار نہ کرنے کا حکم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان نے افغانستان سے 2 مارٹر گولے فائر ہونے کے واقعے کے بعد تورخم بارڈر بند کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ پاکستان معاملے پر افغان حکام سے رابطے میں ہے، توقع ہے کہ تورخم گیٹ جلد کھول دیا جائے گا۔
پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اشتعال انگیز بیان بازی کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ بیانات بھارت میں پاکستان کے خوف کے عکاس ہیں. بی جے پی حکومت اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے بیانات دے کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کرتی ہے. پاکستان کا فلسطینی ریاست قیام کا مطالبہ. ترجمان دفتر خارجہ کا مشرق وسطی ٹرمپ امن پلان پر موقف دیتے ہوئے کہا کہ 1967 سے قبل کی سرحد کے مطابق فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہو. ہم مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے فلسطین کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ترکی اور ایران نے ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا. ترک صدر اردوان نے کہا امریکی صدر کا منصوبہ ناقابل قبول ہے. منصوبے کا مقصد اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دینا ہے. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ منصوبے خطے کو ڈرانا خواب ہے. سعودی عرب کے ٹرمپ کے امن منصوبے کی کوششوں کی تعریف. اختلافی رائے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی تجویز. عرب امارات مصر اردن بھی مذاکرات کے حامی. جنرل سلیمانی کے قتل میں ملوث امریکی CIA ٹیم کا سربراہ افغانستان میں طیارے حادثے میں مارا گیا. روسی انٹیلیجنس حکام کا دعویٰ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے ڈی اینڈرا ایران میں امریکی CIA کا آپریشن چیف تھا. تباہ شدہ طیارے کو CIA کی موبائل کمانڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. امریکی فوجی حکام کے طیارے میں کسی بھی CIA کے افسر کی موجودگی کی تردید. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. سردی کی شدت میں اضافہ. جنوبی پنجاب کے شہروں میں دھند کا راج. حد نکاح محدود ہو گئی. آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری. سکردو درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین علاقہ قرار. کراچی میں سردی کا یو ٹرن. سرد ہواؤں میں تیزی آنے لگی.